زاویار زمبل کا رشتہ فہد کی بجائے کہیں اور طے کر دے گا۔ یہ سن کر نہ صرف زمبل بلکہ باقی گھر والے بھی شاکڈ میں آ جائیں گے۔ اسمن تو دبے دبے الفاظوں میں اعتراض بھی کرے گا کہ زمبل کا رشتہ کرنے میں ان لوگوں نے جلدی کر دی ہے۔ زارا کا بھی یہی خیال ہوگا، لیکن زاویار کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا۔ وہ اگر زمبل کی شادی کے بارے میں اپنے خیالات بدلنے والا ہے تو سوہا کی باتیں سننے کے بعد ہی بدلے گا، کیونکہ باقیوں کی بجائے سوہا اس سے ڈرتی نہیں ہے اور جو بات بھی ہوتی ہے اس کے منہ پر کر دیتی ہے۔ اور اسی بات کو بھی کرن نوٹ کر لے گی، جو زمبل کا خیال رکھنے کے بہانے اس گھر میں ڈیرے جما کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ زاویار کے بھی نزدیک جانے کی کوشش کرے گی، لیکن زاویار آگے سے اسے گھاس نہیں ڈالے گا اور اسے اندازہ ہوگا کہ اس گھر میں اس سے زیادہ ویلیو تو سوہا کی ہے، اور کہیں نہ کہیں سوہا کرن کو اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ سوہا سے بدتمیزی کرنا بھی شروع ہو جائے گی تاکہ سوہا خود ہی جاب چھوڑ کر چلی جائے، لیکن سوہا اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کرنے والی۔ اور جب کرن سوہا کے بارے میں زاویار سے شکایت کرے گی تو زاویار اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسے یہی کہے گا کہ یہاں پر وہ زمبل کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہے تو وہ اسی بات پر ہی فوکس رکھے۔ کرن کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے کر کے سوہا کو ہاتھ پکڑ کر کے ہی گھر سے نکال دے۔ وہ اپنے انہی خیالات کا اظہار زارا کے سامنے بھی کرے گی، جس نے کرن کو بھیجا ہی اسی وجہ سے اس گھر میں تھا کہ تاکہ وہ زاویار کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، لیکن زارا ابھی سوہا کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے وہ کرن کو یہی نصیحت کرے گی کہ وہ سوہا پر نہیں بلکہ زاویار کے اوپر ہی توجہ دے۔ دوسری طرف زاویار سوہا کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کافی زیادہ شرمندگی کی حالت میں ہوگا کہ سوہا کا موبائل بھی ٹوٹ گیا اور اس کے سر پر چوٹ بھی لگ گئی۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن زاویار کے دل میں یہ ابھرتا ہوا پیار ہے، احساس ہے، جو کہ سوہا کے لیے آہستہ آہستہ جاگ رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سوہا سے معذرت کرے گا کہ وہ اس دن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے۔ یہاں پر سوہا مسکرائے گی اور اسے اپنے پرانے درد بھی یاد آ جائیں گے کہ کہاں زاویار جو اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ ساری رات اسے نیند نہیں آئی، اور کہاں وہ شخص جس کی طوفان والی رات وہ منتیں کرتی رہی لیکن پھر بھی اس نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ سوہا یہاں پر زاویار کو بہت ہی اچھا سمجھ رہی ہوگی، صرف اور صرف اسی بنا پر، لیکن زاویار کے ساتھ شادی کے بعد اسے پتہ لگنے والا ہے کہ زاویار ہی وہی شخص تھا جو اس دن نہیں رکا تھا۔